السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین و ناظرین، عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، آج جمعہ کا بیان حالات کے پیش نظر شادی کے بعد رخصتی کے تاخیر کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ آپ سے گفتگو کرنا ہے۔ تحفظ دین میڈیا سروس الحمدللہ آپ کی خدمت میں ہر جمعہ یہ اہتمام کر رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جمعہ کے دن 3 بجے دوست احباب اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ان بیانات کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک کے لیے بھی قبولیت کا درجہ دے دیتے ہیں تو یہ میرے اور آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن سکتا ہے۔ اور بیانات کے بعد جو بیان آپ کو پسند آتا ہے، آپ اس ویڈیو کو فارورڈ کریں، دوسروں تک کے پہنچائیں، اپنے حلقہ احباب میں پہنچائیں، تاکہ ایک دین کی نشر و اشاعت کے کام میں آپ کا بھی تعاون ملتا رہے۔ الحمدللہ ہمیں خوشی ہے کہ بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے، کافی احباب اس کو پسند کر رہے ہیں، اور ہم بھی اس بات کی کوشش کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک پیغام آپ تک کے دیں، امت کی اصلاح کا کوئی نہ کوئی کام کرے، اتحاد امت کا کام کریں، معاشرے اور سماج کی بھلائی کے لیے کچھ کام کریں۔ تو معزز سامعین، عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کے زمانے میں نکاح ماشاء اللہ اس کے سلسلے میں بہت سارے بیانات آپ سنے ہیں۔ اس میں ایک سب سے بڑی خرابی جس راستے سے آ رہی ہے اس پر ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ ہمارے جو قوم کے ذمہ دار ہیں، ہمدردان ملت ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ کے حلقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں ایک نکاح ہو گیا اور نکاح ہونے کے بعد رخصتی نہیں کر رہے ہیں، تو ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں تاخیر کی جا رہی ہے، جبکہ نکاح کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہی نہیں ہو رہا ہے۔ رخصتی کے بغیر نکاح کا مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نکاح میں تاخیر کرتے ہیں، پھر جب کچھ مواقع نکاح کے ہو جاتے ہیں تو اس میں رخصتی کے لیے تاخیر کرتے ہیں۔ نکاح ہو گیا 1 مہینے کے بعد رخصتی ہو رہی، نکاح ہو گیا 2 مہینے کے بعد رخصت ہو رہی،
تو آخر اس درمیان میں ہمارا کیا گناہ ہو رہا ہے، ماں باپ کو آخرت میں کیسی پکڑ ہوگی، اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، اور نبی سے زیادہ پیارا طریقہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ نکاح کو سادگی کے ساتھ منعقد کریں، نکاح میں فضول خرچی نہ کریں، خرافات نہ کریں، رسم و رواجات نہ کریں، جہاں تک ہو سکے ہے آپ اس نکاح کو مسنون نکاح بنائیں، سنت والا نکاح بنائیں، شرعی نکاح بنائیں، غیر شرعی نہ بنائیں اور خلاف سنت نہ کریں۔ اس کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، اس لیے کہ نکاح کا جو تصور دیا گیا وہ اسلام ایک مہذب انداز میں پاکیزہ معاشرے کے اندر سماج میں ایک میسج دینا چاہتا ہے کہ نکاح کو میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے، اور بقیہ معاملات، بقیہ اور سارے مسائل زندگی کے جو لگے ہوئے ہیں، فرائض، واجبات، سنتیں، اس سے آدھا ایمان تکمیل ہونے والا ہے۔ لیکن آدھا ایمان ہے نکاح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور نکاح کو عبادت تصور کیجئے، عبادت بنانے کی کوشش کیجئے۔ ہوا یہ کہ ہم نے پہلے تو نکاح کو اس قدر مہنگا بنایا، اس قدر فضول خرچیوں اور لوازمات سے اس کو میسج دیا کہ نکاح بہت مشکل ہے۔ اس زمانے میں نکاح کو لوگ مشکل سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ولیمے کی ایک بڑی دعوت ہے، اس میں کوئی ہال بک کرنا ہے، اور اس میں سارے خاندان کے اور لوگوں کو اور دوست احباب کو بلانا ہے، خوب بڑا کھانا کرنا ہے، شان و شوکت بتلانا ہے، معیار زندگی کو بلند کر کے دوسروں کے سامنے پیش کرنا ہے، جھوٹی شان ہے اور جھوٹے آن بان ہے اور جھوٹے سارے فریب کی چیزیں ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ عبادت نہیں کر رہے ہیں، عبادت کے نام پر عبادت کا مذاق کر رہے ہیں، یہ نکاح کے عنوان پر نکاح کا مذاق کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، معاشرے کے اندر آپ اگر ذمہ دار ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ذمہ دار سے اس کے ماتحت والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمارے خاندان میں آپ بڑے ہیں، تب آپ کا فریضہ تھا کہ خلاف سنت، خلاف شرع کوئی نکاح آپ کے خاندان میں نہ ہونے پائے، آپ کا کنٹرول ہونا تھا، آپ کا قابو ہونا تھا۔ دوسری ساری چیزوں میں آپ شیخی بگارتے ہیں، کالر اونچا کر کے بولتے ہیں میں خاندان میں سب سے بڑا ہوں، اور لوگوں میں تعارف کراتے ہیں، خاندان کے لوگ میری بات کے آگے نہیں جاتے۔ لیکن افسوس ہے کہ دین کا یہ معاملہ آتا، نکاح کا مسئلہ آتا ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں کیا کرنا، اس کے ماں باپ مان نہیں رہے تھے، ماں باپ نہیں مان رہے تھے، اس لیے میں نے بھی سوچا کہ جانے دو، جیسا بولتے ویسی کرنے دو۔ تو آپ نے ہتھیار ڈال دیا۔ پہلے تو آپ بول رہے تھے کہ میرے بغیر جو ہے کوئی کام انجام نہیں پاتا ہے، اور ہمارے منشے کو لوگ سمجھتے ہیں، ہماری عزت اور احترام کرتے ہیں، لیکن کیا بات ہو گئی کہ اب یہ نکاح کے موقع پر آپ ہتھیار ڈال کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ، لڑکی کے ماں باپ نہیں مانتے ہیں، لڑکے کے ماں باپ نہیں مانتے، وہ ارمان پورا کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ ارے نادانو، ارے نہ سمجھو، تم کو غور کرنا ہے کہ نکاح ارمان کے پورا کرنے کا دن نہیں ہے، نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پورا کرنے کا دن ہے۔ نکاح کے موقع پر ارمانوں کا جنازہ نکلتا ہے۔ جس لڑکی کو پالا پوسا پرورش کیا، وہ بچی نور نظر لخت جگر، آج آپ اس کو رخصت کر دینا ہے، اجنبیوں کے حوالے کر دینا ہے، اور آپ اتنا بڑا فیصلہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے مذہب نے آپ کو تعلیم دی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں، اللہ رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لہذا اپنی بچی کو کسی دوسرے گھرانے میں دے رہے ہیں، آپ اجنبی ماحول میں دے رہے ہیں، ان کے حوالے کر رہے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے۔ کسی کو سوچو، تصور کرو
کہ کسی کے حوالے اپنی بچی کو کر دے رہے ہیں. کیا بھروسہ ہے ان کا، کیا اعتماد ہے ان کا کہ وہ بچی کو پھولوں کی طرح رکھیں گے. لیکن آپ نے مذہب کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا. شریعت کہتی ہے، اسلام کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس لیے آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا. سوچو یہ بچی آپ کے لیے کیا بوجھ تھی؟ کیا آپ اسے کھلا پلا نہیں سکتے تھے؟ جو ماں باپ 20 سال کی عمر تک کے اسے کھلا پلا سکتے ہیں، 18 سال یا 20 سال میں دوسروں کے پاس دے دیتے ہیں. کون سی چیز انہیں مجبور کر رہی ہے؟ صرف اور صرف اللہ اور رسول کا حکم ہے. یہ وہ مذہب کا پیغام ہے، یہ مذہبی اعتبار سے ایک فریضہ ہے، اس لیے آپ دے رہے ہیں. اور سوچو یہ کہ جس نور نظر لخت جگر کو آپ اپنے سے جدا کر رہے ہیں، رخصت کر رہے ہیں، اس میں آپ کا مذہبی اگر تصور ہے تو یقیناً خیر و برکت آئے گی. اللہ اور رسول کے حکم کو ماننے کا منشا ہے تو یقیناً خیر و برکت ہوگی. اور اگر آپ مذہب بیزار ہیں، خدا بیزار ہیں، اللہ کے رسول کے خلاف سنت جو ہے، اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کرنا چاہتے ہیں، خلاف سنت یہ انجام دے رہے ہیں، تو یہ چند لمحوں کی خوشی ہے جو غموں میں تبدیل ہو سکتی ہے. اور ایسے سینکڑوں واقعات روزانہ دیکھنے کو آ رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ شادی ناکام ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد بچی گھر پر آ کر بیٹھ جا رہی ہے؟ صرف اور صرف نکاح کے وقت میں خلاف شرع کام کرنا، خلاف سنت کام کرنا، اس کا خمیازہ یہ قوم بھگت رہی ہے، میں اور آپ بھگت رہے ہیں. کاش کہ ہمارے ذمہ داروں کو، ہمدردوں کو سمجھ ہو. یہ ماں باپ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے کہ ہم اگر آج نکاح کے موقع پر سنت کے خلاف کریں گے، شریعت کے خلاف کریں گے، تو کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائے اور یہ بچی گھر میں آ کر بیٹھ جائے. اب کتنی یعنی تکلیف کی بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ نے شادی کے عمر ہوئی، شادی کر دیا، آپ نے شادی کے قابل کیوں نہیں بنایا؟ آپ کو شادی کے قابل بنانا چاہیے، اس کی چھوٹی موٹی ٹریننگ دینا چاہیے، اس کو ماں نے اپنی زندگی کے واقعات سنانا چاہیے کہ تیرے ابا جو ہے شروع میں اچھے تھے اور بعد میں ایسے ایسے ہوئے، یہ مرحلے آئے، اس کے باوجود میں نبھ رہی ہوں، میں گھر میں ہوں، میں بھاگ نہیں گئی، میں اپنے ماں باپ کے گھر جا کر بیٹھ نہیں گئی. ایک ماں اپنی زندگی کی کہانی اور سوانح تھوڑی سی شارٹ کٹ میں 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کی کہانی اگر اس کو سناتی ہے تو بچی کے ذہن میں بیٹھ سکتا ہے کہ میرے لیے بھی ایسے حالات آ سکتے ہیں. ایک باپ کا کام ہے کہ اس کے اوپر جو اپنی بیوی کی وجہ سے حالات آئے، بچوں کی وجہ سے جو حالات آئے، اپنی بچی کو سمجھاتا، وہ شادی کے قابل بناتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شادیاں کامیاب ہو سکتی ہے. یاد رکھو، جس گھرانے کے اندر شادی ہو رہی ہے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، ان ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جیسے آپ شادی کے دوسری چیزوں کی سامان جہیز کی، پلنگ بسترے اور ہر چیزوں کی تیاری کر رہے، کھانے پینے اور ہال بک کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اپنی بچی کو شادی کے قابل بنانے کی آپ کو فکر کرنا ہے. انشاءاللہ پھر وہ ریٹرن نہیں آئے گی. اصل میں یہ ساری خوشیاں دیکھ کر بچی سمجھتی ہے کہ سسرال جنت ہے. بچی یہ سمجھتی ہے، دھوکے میں آ جاتی ہے کہ سسرال نانی اماں کا گھر ہے، خالہ اماں کا گھر ہے. اس نادان کو کیا معلوم ہے، اس ناسمجھ کو کیا معلوم ہے کہ سسرال چڑیل کا گھر ہے، ڈاکن کا ڈائن کا گھر ہے، سسرال دوزخ ہے، اسے مجھے جنت بنانا ہے. یہ میسج بھی کسی نے نہیں دیا اس کو. وہ دھوکہ کھا جاتی ہے، روتے رہتی ہے، پریشان ہوتی ہے، میکے چلے آ کر بیٹھ جاتی ہے. اس کی زندگی کے اندر سب سے بڑا صدمہ یہ ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ نے اتنی عالیشان شادی کیے، اتنا لاکھوں روپیہ خرچ کیے، سب کچھ کیے، اور سسرال والوں نے اس کو ریسپیکٹ نہیں دیا، عزت نہیں دیا، اس کے دکھ کو نہیں سمجھا، اس کی پریشانیوں کو نہیں سمجھا، اس کی کمسینیوں کو ذہن میں نہیں رکھا. لاکھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی بنائیں گے، ہم بیٹی بنا کر لے جا رہے ہیں، لیکن بہت مشکل سے کوئی بیٹی بناتا ہے، بہو کو بہو ہی سمجھتا ہے. ٹارچر کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، زخم پر زخم، تلوار پہ تلوار اور تیر پر تیر
نشتر کے نشتر چبھاتے چلے جاتے ہیں. تمہارے ماں باپ نے یہ دینے کو کہا تھا، یہ نہیں دیا. تمہارے بھائی نے یہ وعدہ کیا تھا، وہ نہیں دیا. تمہارے بابا نے یہ کہا تھا، وہ نہیں کرا. یہ سارے زخم جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی ہے. کبھی تو ایک دن کی یا ایک مہینے کی دلہن جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے، اس کے جنازے پہ جا کر کیا کہنا پڑتا ہے. اب آیا دھیان وہ آرام میں جائیں اس نامرادی میں. اب آیا دھیان وہ آرام میں جائیں اس نامرادی میں. کفن دینا ہی بھولے ہم اسباب شادی میں. کفن دینا ہی بھولے ہم اسباب شادی میں. بیٹی کفن دے دیتا تھا تو اچھا رہتا تھا، میں وہ نہیں دے سکا. گھر کو نیلام کیا، سود پر قرض لیا، انٹریسٹ لون لیا، ساری چیزیں کیا کہ بچی خوش رہے گی، اور ظالموں نے اس کو ایسے انجام تک کے پہنچایا ہے. کتنے گھرانے برباد ہو رہے ہیں، کتنی بچیاں اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، کتنی بچیاں جو ہے میکے میں جا کر بیٹھ جا رہی ہیں. افسوس ہوتا ہے میرے عزیز دوستو، اسلام نے کہیں پر بھی یہ تصور نہیں دیا تھا اتنے بڑے ظلم کا، اتنے بڑے پاپ کا، ایسے سماج کا، ایسے معاشرے کا، ایسے شادیوں کا تصور کہیں پر بھی نہیں دیا تھا. غیروں کی تقلید کر کے، غیروں کو دیکھ کر اپنی چال بھول گئے ہم. وہ مانگتے ہم بھی مانگنے والے بن گئے. بھکاری بن کر پھر رہے ہمارے نوجوان. لوگ محنت کر رہے ہیں، علماء اکرام بیانات دے رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں مصنف. ایک کتاب ابھی کچھ دنوں پہلے میرے نظر سے گزری، دولہا بک رہا ہے. دولہے بک رہے ہیں جیسے جانور بکا کرتے ہیں. اس کی یہ قیمت ہے 1,00,000 روپے، اس کے 50,000 روپے. آج ڈگریاں بک رہی ہے. وکیل صاحب کو 1,00,000 روپیہ دیو، ڈاکٹر صاحب کو 2,00,000 روپے گھوڑے جوڑے کی رقم دو. یہ انسان غلامی سے زیادہ بدتر، جہالت کے زمانے سے زیادہ بدتر ماحول کو پیش کر رہا ہے کہ یہ بکاؤ مال ہے، اسے آؤ کوئی بھی خرید لو. یہ ساری ڈگریاں جو حاصل کی ہے، ان ساری چیزوں کا پیسہ جو ہے یہ لڑکی والوں سے وصول کرنا چاہتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے میرے عزیز دوستو؟ اس پر آپ بہت ساری باتیں میرے سے بھی سن چکے ہیں، علماء سے بھی سنے ہیں. آج میں ایک خاص شادی بیاہ میں ایک سنگین جرم جو ہم سے ہو رہا ہے اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. اس لیے کہ میں نے 3 جمعہ سے، ایک جمعہ میں نے لو جہاد اس کے اوپر، اور دوسرے جمعہ میں نے لڑکیاں مرتد ہو کے کسی کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں اس پر بیان کیا. اور اب تیسرا میرے ذہن میں یہ خاکہ ہے جو درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ اس میں اچھے اچھے بڑے دیندار، متقی، پرہیزگار حاجی صاحب، نمازی صاحب بھی ملوث ہیں، مولانا صاحب، مفتی صاحب بھی ملوث ہیں، سماج کے ٹھیکیدار بھی ملوث ہیں، بڑے بڑے جو ہے ڈاکٹر، پروفیسر بھی ملوث ہیں. ان کے گھرانوں میں یہ تماشے ہو رہے ہیں، کبھی کوئی بولنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. میرے عزیز دوستو، بہت معافی کے ساتھ میری اس تلخ نوائی کو معاف فرمائیے. میں درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نکاح سادگی کے ساتھ کر لیے، بہت اچھی بات ہے. رسم کے لیے گئے تھے اور نکاح کر کے لے کے آ گئے، بہت اچھی بات ہے. لڑکی کو پسند کیے، رسم بھی نہیں کیے، اور وہیں پر شادی سادگی کے ساتھ کر لیے. یہ مثالیں دی جا رہی تھی، اخبارات میں چھپ رہے تھے، اور یہ ماحول کی وجہ سے علماء اکرام نے ایک فضا بنائی، لیکن اس میں ایک خرابی آ گئی ہے، کسی کی نظر لگ گئی ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، 4 لوگوں کے بولنے کی وجہ سے یا کسی مصلحت کی وجہ سے سادگی کے ساتھ نکاح کر لے رہے ہیں، لیکن رخصتی بولے 1 مہینے کے بعد ہوگی، 2 مہینے کے بعد ہوگی، دوسرے بچے کی شادی ہوگی، انشاءاللہ اس کے ولیمے میں رخصتی ہوگی. ذرا انصاف کیجئے کہ ان نوجوانوں کے جذبات کا خون کون کر رہا ہے؟ ان نوجوانوں کو شادی تک کے لا کر اس لڑکی کو دلہن بنایا آپ نے، بچے کو دلہا بنایا آپ نے، سادگی کا عنوان دیا، اور نکاح کے مثالی نکاح کا یعنی عنوان دیا، اور اس کے بعد اس نکاح کے مثالی نکاح کے آڑ میں دونوں کے جذبات کا آپ نے خون کیا. وہ مرڈر سے، وہ قتل سے بڑھ کر آپ نے جرم کیا، سنگین جرم کیا ہے جو ناقابل معافی ہے.
کہ ایک دم قریب لا کر دونوں کا نکاح ہو گیا، لیکن آپ وہ رات بسر کرنے نہیں دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا سماج، آپ کا معاشرہ، آپ کے بہانے، آپ کے نخرے، آپ کے دوسرے چیزیں، وہ ساری چیزیں رکاوٹ بن رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ابھی رخصتی نہیں ہوگی، رخصتی جو ہے دوسرے بچے کی شادی کے بعد ولیمے میں ہم کرنے والے ہیں۔ اب 1 مہینے تک کے 2 مہینے تک کے ان دونوں بچوں کی، یہ لڑکے اور لڑکی کی، یہ دلہا اور دلہن کے دل کی کیفیت کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جائیے ان سے پوچھئے کہ ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ جس لڑکے نے کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا، اس کے بعد آپ نے اس کو رات بسر کرنے نہیں دی، اس رات میں اس کو تنہا گزارنے دیا، وہ رات کیسی گزری ہوگی اس لڑکے کی، وہ رات کیسی گزری ہوگی اس لڑکی کی؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا پاپ، کون سی ایسی چیز آ گئی تھی؟ کون سی شریعت، کون سا دین ہے، کس کا قول ہے، کون سی مذہبی آپ کو کتاب مل گئی کہ جس میں آپ کو رخصتی سے رکاوٹ کرنے کا جواز دیا جا رہا ہے؟ رخصتی کے تاخیر کے لیے کوئی جواز نہیں ہے۔ ارے اہل اللہ نے تو فرمایا کہ نوجوان لڑکے اور لڑکی کی مثال پیاسے کی طرح ہے۔ اگر آپ اس کو تسلی دیتے رہیں گے، صبر کرو، ابھی پیاس لگی ہے لیکن تھوڑا صبر کرو۔ میں نے کسی وقت آپ سے کہا ہے کہ زمزم کا پانی منگائے ہیں، سونے کا گلاس منگائے ہیں، چاندی کا گڑھا منگائے ہیں، بیٹے تھوڑا صبر کر لو۔ اور جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، وہ پانی نہیں آ رہا ہے، پیاس شدت سے لگی ہے، تو اس نوجوان لڑکے اور لڑکی کی مثال اہل اللہ فرماتے ہیں کہ اب بے صبری کی وجہ سے، صبر کا پیمانہ جب لبریز ہو جاتا ہے شدت پیاس کی وجہ سے، وہ زمزم کے پانی کا انتظار نہیں کرتا ہے، سونے کے گلاس کا انتظار نہیں کرتا ہے، وہ گندی نالی کا پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لیتا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے شریعت کا مذاق اڑایا، دین کا مذاق اڑایا، سادگی کا عنوان دیا کہ سادگی کے ساتھ مثالی نکاح ہوا، اور اس کے بعد جو ہے ان دونوں لڑکے اور لڑکی اور دلہا اور دلہن کے جذبات کا خون کر دیا آپ نے انہیں اب زنا کاری میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ بچی حیا اور شرم کی وجہ سے کچھ بول نہیں سکتی ہے، بغاوت نہیں کر سکتی، وہ لڑکا دینداری اور اپنے ماں باپ اور خاندان کی عزت کی وجہ سے بغاوت نہیں کر سکتا ہے۔ دونوں لیکن اندر سے کڑتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں کہ اس سماج کو کیا ہو گیا، لوگوں کو کیا ہو گیا، میرے ماں باپ کو کیا ہو گیا، نکاح کر کر بھی مجھے میری بیوی سے ملنے نہیں دینا چاہتے۔ آپ تصور کیجئے کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا پاپ ہے۔ کہیں شریعت میں اس کی اجازت نہیں، کوئی مولوی آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا ہے کہ اتنا بڑا آپ فیصلہ کریں۔ آپ نے فیصلہ کس سے پوچھ کے کیا؟ کیوں شادی کی آپ نے؟ اگر آپ نے سادگی کے ساتھ شادی کا ناٹک نچایا ہے اور آپ نے ڈرامہ نچایا ہے، تو آپ کا کام تھا کہ آپ کسی طریقے سے جو ہے اس ناٹک کو دین کا نام نہ دے، شریعت کا نام نہ دے۔ آپ نے تو سادگی کا نکاح، مثالی نکاح، سنت نکاح کا عنوان دیا، اور یہ ظلم کر رہے ہو آپ، اتنا بڑا پاپ کر رہے ہو کہ دونوں کو ملنے نہیں دینا چاہتے۔ اس کی شب عروسی جو ہے، شب زفاف جو ہے، وہ پہلی شب اور پہلی رات جو ہے، وہ بستر پر کس طریقے سے اپنے کمرے میں گزار رہا ہے، وہ اپنے کمرے میں کیسے گزار رہی ہے، یہ ماں باپ کو کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ یہ خاندان کے لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ یہ شادی شدہ جوڑوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ ان کے جذبات سے کیوں کھلواڑ کیا ہے آپ نے؟ یہاں تک کہ لا کر کیوں آپ نے روک دیا ہے؟ کون سی ایسی چیز تھی، کون سا ایسا مسئلہ تھا؟ کیا خاندان میں کسی کے باپ کا انتقال ہوا، کسی کے ماں کا انتقال ہوا کہ آپ رخصتی کو روک رہے ہو؟ کیوں روکا آپ نے؟ کوئی ان کے سامنے جواب نہیں ہے۔ نہیں، وہ جو ہے ایک خرچے میں دونوں کا کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے نادان بھائیوں، ناسمجھ بھائیوں، آپ نے اس نکاح کو اس وقت میں ہی کرنا تھا۔ نکاح کر کر پھر روکنے کا جواز ہی نہیں ہے۔
الا ماشاء اللہ شاید 1% میں کوئی ایسے مواقع آ سکتے ہیں کہ جس میں کسی کا اچانک انتقال ہو گیا، کوئی غم کا بہت بڑا ماحول پیدا ہو گیا، کوئی ایسی چیز ہو گئی، اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، سارے لوگوں پر بم برسا دیا گیا، کوئی سارے یعنی جو ہے زخمی ہو گئے، سب کچھ کوئی مسائل آ گئے کہ اس کی وجہ سے کسی بڑوں نے یہ کہا کہ بھائی آج تھوڑا سا رخصتی کو ہم بڑھا دیتے ہیں، ایک اچانک حادثے کی وجہ سے، کسی واقعے کی وجہ سے، کسی صدمے کی وجہ سے، یہ تو بھی بات سمجھ میں آتی، لیکن نہیں، کھا رہے پی رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، شادی ہو گئی، مبارکبادی دے رہے ہیں، لیکن دلہا دلہن کو ملنے نہیں دینا چاہتے ہیں۔ ارے کیسے ظالم ہے تم، کیسے پاپی ہو تم ماں باپ ہے کہ قاتل ہے، تم ماں باپ ہے کہ ظالم ہے، تم نے ان کے جذبات کو کیوں نہیں محسوس کیا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شادی کے بعد یہ نوجوان لڑکے اور لڑکی رک رہے ہیں اور بغاوت نہیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، رخصتی آپ نے بول دیا کہ بعد میں ہوگی، بیچارے خاموش ہیں، لیکن آپ یاد رکھو گناہوں کا میٹر ڈاؤن ہو گیا۔ وہ لڑکی کے ماں باپ اور لڑکے کے ماں باپ سن لو کہ تم نے گناہوں کا میٹر ڈاؤن کر دیا۔ اب ادھر لڑکی اور ادھر لڑکا، دل کے اندر جو بھی خیالات اس کے آ رہے ہیں، وساوس آ رہے ہیں، یا دماغ میں جو کچھ بھی خیالات اور وساوس آ رہے ہیں، وہ دل کا زنا کر رہا ہے، دماغ کا زنا کر رہا ہے، کانوں کا زنا کر رہا ہے، وہ خیالات اور وساوس کا زنا کر رہا ہے۔ ایک وہ زنا جس کو ریپ کہتے ہیں، اس سے ہی خالی بچا ہوا ہے۔ اس موڑ پر لانے کے بعد پھر اس کو جو ہے دور کر دینا، یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، بہت بڑا ظلم ہے میرے عزیز دوستو۔ جذبات سے کھلواڑ کرنا ہے، کہیں اس میں شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ آپ کو کسی سیرت کی کتاب سے آپ نہیں بتا سکتے ہیں، بلکہ منشأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا کہ سادگی کے ساتھ نکاح جو ہوں گے تو اس میں یہ لوازمات نہیں ہوں گے، رسم و رواجات نہیں ہوں گے، خرافات نہیں ہوں گے، اور بچہ اور بچی کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ ادھر بات چیت طے ہو گئی، لڑکا لڑکی پسند آ گئے، ماں باپ کا کام تھا کہ ان کو ملا دیتے۔ یہ ظالم ملانے کے بجائے ملانے تک لا کر جو ہے روک دے رہے ہیں، صرف اپنی شیخی بگاڑنے کے لیے، اپنے خاندانی وقار کے واسطے، اپنے قبیلے اور برادریوں کی بات رکھنے کے واسطے، رسم و رواج کے غلام ہے یہ نبی کے غلام نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے سماج کے اندر ایک خرابی کی راہ لائی ہے۔ جیسے کوئی بدعت اور خرافات شروع ہوتی ہے اور اس کے بدعت اور خرافات کے شروع کرنے والے کو کل آخرت میں سزا دی جائے گی، ایسے ہی رخصتی میں تاخیر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سزا دینے والے ہیں۔ یہ بہت بڑا پاپ ہے میرے عزیز دوستو۔ یہ کچھ علاقوں کے اندر کسی مجبوری میں شاید ہوا تھا۔ سنجیدگی سے سوچیں، ہمارے علاقے میں مہاراشٹر کے اندر یہ رواج نہیں تھا۔ کبھی کبھار ہمارے سے قریب میں ایک آدھ بستی ہے، وہاں پر سننے میں ملا کرتا تھا کہ رخصتی ذرا دیر سے ہوتی ہے۔ شاید ان کو بیچاروں کو یہ تھا کہ بلوغت سے پہلے وہ شادیاں کر لیتے تھے اور بالغ ہونے کا انتظار کرتے تھے، وہ بھی غلط تھا۔ وہاں سے یہ چیز نکلی ہے کہ رخصتی بعد میں ہوگی، کیونکہ لڑکی جو ہے ابھی بالغ نہیں ہے، لڑکا بالغ نہیں ہے۔ نابالغوں کی شادیوں کا رواج تھا، اب حکومت کا قانون آ گیا، ڈنڈا آ گیا، اس لیے اب وہ تو نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ کر رہے ہیں جو شریعت کا مذاق کر رہے ہیں۔ یہ اس راستے سے خرابی آئی، جو نابالغ لڑکے اور لڑکی کی شادی ہو جاتی تھی اور اس کے بالغ ہونے کا انتظار کرتے تھے، اس کے بعد میں رخصتی کرتے تھے۔ یہ شاید جواز ان کا تھا، اور یہ ایک چور راستہ تھا، خراب راستہ تھا، خراب جو ہے ایک رواج دیا انہوں نے، خرابی کو رواج دیا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد دین کے نام پر آیا یہ۔ آپ غور کیجئے کہ تبلیغی اجتماعات میں نکاح ہو گیا، اس کے بعد اس کو ایک چلے کے لیے بھیج دیے، وہاں پر بھی یہ سراسر غلط ہے، لیکن
تھوڑا سا جواز اگر نکالنا ہے تو وہ یہ نکالا جاتا ہے کہ بزرگوں کے ذہن میں تھا کہ یہ جو ہے اللہ والا بن جائیں گا، دیندار بن جائیں گا، بیوی کے حقوق سمجھنے والا بن جائے گا، یہ اللہ اور رسول کو راضی کر کے آئے گا، خوف خدا لے کر آئے گا، تقوی پرہیزگاری کی زندگی لے کے آئے گا تو کامیاب زندگی گزارے گا. یہ خیال ہے. اس سے 100% سب کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، اور شرعی ڈھانچے میں شریعت کے دائرے میں ڈالنا اس کو ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے نکاح کرایا اتنے بڑے اجتماع کے اندر، بڑے مجمع کے اندر، اور اسے 40 دن تک کے بھیج دیا. اب وہ مسجد میں رہ کر بھی، خلوت میں رہ کر بھی، تنہائی میں رہ کر بھی بیوی کا خیال کے بغیر رہ سکتا ہے؟ وہ کوئی متقی پرہیزگار کی اولاد ہے؟ وہ کوئی مولانا مولوی کی اولاد ہے؟ اور اگر ہے بھی تو مولانا مولوی کی جو ہے تو گارنٹی نہیں ہے، تو اس کی اولاد کی کیا گارنٹی ہونے والی ہے؟ اس نوجوان کی کیا گارنٹی ہونے والی ہے کہ اس میں، اس کے دل میں اور دماغ میں ایسے خیالات اور وساوس نہیں آ رہے؟ دیکھیے، ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں. شریعت کا بہت بہترین اصول ہے، اور اس اصول کو سمجھیے. آپ کے سامنے کھانا بھی موجود ہے اور نماز کا وقت بھی ہے. اب شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ پہلے کھانا کھا لیں اور بعد میں نماز پڑھیں. آپ کی شادی ہو گئی اور آپ کو نیک کام کرنا ہے تو آپ شب زفاف، شب عروسی، پہلی رات گزاریے، میاں بیوی کے اچھے پلاننگ کیجئے، ایک آدھ ہفتہ رہیے، اور اس کے بعد ایک آدھ ہفتہ کوئی اچھے خیر کے کام کے لیے آپ جانا چاہ رہے ہیں، نیک کام کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو جا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. لوگ اس زمانے میں ماضی میں جہاد کے لیے بھی گئے، لیکن شب گزارنے کے بعد گئے. وہ صحابی رسول کا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں غسل تک کے نہیں کر سکے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہے جہاد میں چلے گئے اور وہاں پر شہید ہو گئے، اور وہ ناپاکی کی حالت میں تھی. اور روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا غسل جو ہے فرشتوں نے دیا ہے. قابل تعریف ہے یہ واقعہ. لیکن وہ بھی آپ کو یہ ملے گا کہ شب گزارنے کے بعد نکلے، ان کو تو نہانے کی مہلت بھی نہیں ملی بیچاروں. اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہہ کر میدان جہاد میں چلے گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. کسی نے کہا اس بیوی اور اس دلہن کے اوپر کیا گزری ہوں گی، لیکن وہ شہید کی بیوی ہے، فخر سے کہتی ہے، کمزور ایمان والی نہیں ہے نا. اور یہ حالات آئے، اس میں رخصتی جو ہے تاخیر نہیں ہوئی. کھانا ہے، نماز ہے، حکم یہ ہے کہ پہلے کھا لیجئے اور پھر نماز پڑھیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نماز کی نیت باندھ لیں اور اس میں کھانے میں کون کون سے ڈش ہے، کون سا سالن ہے، فلاں بریانی کی خوشبو آ رہی ہے تو آپ نماز کو کھانا بنا لیں گے. اس لیے شریعت نے منع کیا ہے کہ آپ نماز کے بعد کھانا نہ کھائیں، بلکہ پہلے کھا لیں اطمینان سے، اور اس کے بعد اطمینان سے اللہ کی عبادت کریں. تو جیسے کھانا اور نماز سامنے ہے، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. شادی اور رخصت جو ہے، رخصتی ایک ساتھ میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ رخصتی کو تاخیر کرنا چاہ رہے تو کوئی تو جواز ہونا، کوئی تو رکاوٹ ہونا، کوئی تو سبب ہونا، کوئی تو علت ہونا، کوئی وجہ تو ہونا، اور وہ وجہ بھی معقول ہونا. کیا باپ مر گیا، ماں مر گئی، خاندان پورے کے پورے حادثے میں ختم ہو گئے، کون سا ایسا غم ہے یا کون سی ایسی رکاوٹ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ شادی کے بعد اس کو کہہ رہے، تسلی دے رہے کہ نہیں ابھی دوسرے بھیا کی شادی ہوں گی، اس کے ولیمے میں آپ کو جو ہے پھر رخصتی ہوگی آپ کی. آپ خود انصاف کیجئے، استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ حاصل کیجئے. اور دیندار ہیں آپ، متقی پرہیزگار ہیں آپ، نمازی اور حاجی ہیں آپ، اور دین کے دائی اور مبلغ ہیں آپ، عالم اور مفتی ہیں آپ کو اتنا چھوٹا سا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ آپ اپنے گھرانے سے، اپنے خاندان سے غلط رواج کو عام کر رہے ہیں، غلط رواج کی بنیاد ڈال رہے ہیں، غلط رسم کی بنیاد ڈال رہے ہیں، اور میاں بیوی کو، دلہا دلہن کو تڑپا رہے ہیں، ترسا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ان کے جذبات کا کھلواڑ کر رہے ہیں. یہ خون، یہ مرڈر جو ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن شمار کیا جا سکتا ہے. ان کے جذبات کا خون ہے یہ، ان کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ ہے یہ.
اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جہاں کہیں جس محفل میں آپ ہو، اگر آپ ذمہ دار ہیں، آپ ہمدردان قوم میں سے ہیں، آپ قوم اور ملت کے بھلائی کی سوچتے ہیں، تو آپ کا کام ہے کہ آپ کے خاندان میں، آپ کی بستی میں، آپ کے محلے میں کہیں پر بھی نکاح سادگی کے ساتھ ہو رہا ہے تو رخصتی فوراً ہونا چاہیے، رخصتی میں تاخیر نہیں کرنا۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے، جو پاکیزہ دین ہے، اس میں ساری سنتوں کا خیال کرنا ہے۔ سنت کے نام پر، سنت کی آڑ میں دین اور شریعت کا مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نکاح کے موقع پر اور ایک خرابی ہمارے گھرانوں میں آئی ہے، یہ رخصتی کی تاخیر، یہ بڑا جرم عظیم ہے۔ دوسرا ایک جرم اور گناہ غیر محسوس طریقے سے ہمارے پاس ہو رہا ہے۔ ہم ہر چیز کا انتظام کرتے ہیں شادی بیاہ میں، کھانے پینے، معذوروں کے لیے یعنی جو ہے ٹیبل کرسی کا، ہر چیز کا انتظام کرتے ہیں، اور سارے خاندان کے لوگوں کو، روٹھے ہوئے لوگوں کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوست احباب کو بلاتے ہیں، اور ایسے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کو ہم ناراض کرتے ہیں، کچھ خلاف سنت کرنے کی وجہ سے۔ اور ایک تو بہت بڑا جرم ہے، سب چیزوں کا آپ نے انتظام کیا، آپ اگر دیندار ہے، متقی پرہیزگار ہیں، آپ حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں، آپ مولانا ہے، دائی ہے، آپ نے شادی بیاہ کے موقع پر خواتین میں نمازوں کے پڑھنے کی جگہ مخصوص کرنا چاہیے، مردوں کے لیے نمازوں کے پڑھنے کی جگہ مخصوص کرنا چاہیے، یا ایسی جگہ پر آپ شادی کا انعقاد کریں، منعقد کریں، شادی کو، نکاح کو منعقد کریں کہ جہاں لوگوں کی نمازیں قضا نہ ہو، جہاں لوگوں کو نمازیں چھوڑنے کا، مجبوری کا مسئلہ نہ آئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ میں متقی پرہیزگار عورتیں جس کی کبھی ایک نماز قضا نہیں ہوتی تھی، وہ بیچاری آتی ہے اور نماز پڑھنا چاہتی ہے، ادھر ادھر جا رہی ہے، دیکھ رہی ہے، کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اور پھر اس کو شیطان ایسا خیال اور وسوسہ اس کے دل میں لاتا ہے کہ سارے لوگ کیا بولیں گے، تو ایک متقی پرہیزگار رابعہ بصری بننا چاہ رہی ہے، یہاں پر نماز پڑھ کر جو ہے لوگوں کو بتانا چاہ رہی کہ بہت متقی پرہیزگار ہوں، لہٰذا یہ خیالات آ کے وہ بیچاری بھی رک جاتی ہے، زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی لیکن آپ کے شادی میں اس نے نماز قضا کر دی، زندگی میں کبھی وہ جو ہے سنتوں کو نہیں چھوڑی، آج سنت اور فرائض کا جنازہ نکال دی۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جہاں آپ شادی بیاہ میں ہر چیز کا خیال کرتے ہیں، وہیں پر آپ کو نمازوں کے اہتمام کے سلسلے میں کوئی مخصوص جگہ متعین کرنا چاہیے، عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی، اور نمازوں کا اعلان ہونا چاہیے۔ بلکہ اس میں جب یہ ماحول ہم بنانے کی کوشش کریں گے، اس کو عبادت بنانے کی کوشش کریں گے، تو یہ جو رسم و رواجات ہیں انشاءاللہ یہ دھیرے دھیرے ختم ہوں گے۔ بہت ساری ایسی خرابیاں ہیں، ہلدی کی رسم ہے، منگنی کی رسم ہے، فلاں چیزوں کی رسم ہے، اور کیسے کیسے شادی کے نام پر جو ہے سالیوں کو سامنے کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ شریعت اور دین کا مذاق شادی کے عنوان پر، نکاح کے عنوان پر کتنا کیا جا رہا ہے، اور شادی کے بعد بھی یعنی سالی آ جاتی ہے جس سے پردہ ہے، اور ساس چھپ جاتی ہے بیچاری، ساس زندگی بھر نکاح کے بعد بھی اپنے داماد کے سامنے نہیں آتی۔ عجیب رسم و رواج ہے، کس مذہب سے انہوں نے لیا ان کو خود کو معلوم نہیں ہے۔ عورتوں کو، بوڑھی خالاؤں کو بولے کہ بھئی آپ کے داماد کے سامنے آپ نکل سکتے ہیں، وہ بیٹے کے برابر ہیں، اور بیٹے کو بلا کے بات چیت کیجئے۔ نہیں ماں، داماد کے سامنے اپن نکل ہی نہیں سکتے، نہیں ماں، داماد کے سامنے اپن نہیں جا سکتے، نہیں ماں، داماد سے اپن بات نہیں کر سکتے، نہیں ماں، داماد کے گھر کا پانی بھی نہیں پی سکتے، بعض تو یہاں تک کہ وہاں جا کے کھانا بھی نہیں کھاتے، نہیں لڑکی کے گھر کا، ان کے گھر کا کھانا بھی نہیں کھانا ہے۔ یہ رواجات کو بھی ختم کیجئے، اللہ کے واسطے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ساس سے پردہ نہیں ہے، سالی سے پردہ ہے، لیکن سالی کو آپ پیش کر دیتے ہیں، سامنے کر دیتے ہیں، اور ساس کو چھپا دیتے ہیں، اور ساس سامنے آنے کو بھی تیار نہیں ہوتی۔ تو غلط قسم کے رسم و رواجات، اور خاص طور پر یہ رخصتی کا جو مسئلہ آیا ہوا ہے، اور اس میں جو تاخیر کی جاتی ہے، میرا عزیز دوستوں اور بزرگوں،
وقت کی کمی کی وجہ سے میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، لیکن ایک درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ میری تلخ نوائی کو معاف فرمائیں، اور آپ اپنے حلقے میں، اپنی بستی کے اندر، اپنے خاندان میں اس بات کی کوشش کریں کہ سادگی کے ساتھ اگر نکاح کر لے رہے ہیں تو رخصتی کو فوراً کرنا چاہیے، ورنہ کل آخرت میں پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک دو اعلان سمجھیے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اہل اورنگ آباد نے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کو دعوت دی ہے، اور عالی جناب رضوان الرحمان خاں صاحب امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند، یہ دونوں قابل احترام شخصیتیں ہمارے شہر کے اندر 27 دسمبر بروز اتوار کو تشریف لا رہی ہیں۔ ایک بڑا پروگرام بعد نماز مغرب 27 دسمبر بروز اتوار اولیاء مسجد میں رکھا گیا ہے۔ یہ دونوں شخصیتوں کو آپ سنیں۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب جو مشہور داعی ہیں اور لاکھوں ہزاروں لوگ جو ان کے مرید بھی ہیں، اور لاکھوں لوگ ان کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ان پروگراموں کو کامیاب بنائیں۔ 27 کو 2-3 مستورات وغیرہ میں بھی پروگرام ہیں، آپ کو اطلاعات مل جائے گی اخبارات کے ذریعے سے، لیکن اس بات کو چلائیں اور اہتمام کریں۔ اور 28 تاریخ کو صبح 9:30 سے 1-2 گھنٹے کا بیان حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کا علماء اکرام کے درمیان میں ہوگا۔ سادات مسجد جو حمایت باغ کے اندر ہے، اس مسجد میں آپ تشریف لائیں۔ علماء اکرام کے لیے خصوصی یہ خطاب رکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا اعلان یہ ہے کہ ان علماء اکرام کی آمد سے دعوت دین کا مزاج عام بنے گا، اور ایک ماحول بنانا ہے ہمیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، قرآن کریم سب کے لیے، اور جو ہے اسلام سب کے لیے ایک ماحول بنانا ہے۔ بہرحال جماعت اسلامی کے اور شہر کے ذمہ داران قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اس لاک ڈاؤن کے بعد ان علماء اکرام کو مدعو کیا۔ ہمارا کام ہے کہ ان جلسوں کو، ان پروگراموں کو جو ہے کامیاب کریں، اور اس سلسلے کی مزید تفصیلات آپ کو لینا ہے تو محترم واجد قادری صاحب سے اور جماعت اسلامی کے دفتر سے آپ کو مل سکتی ہے۔ دوسرا بہت اہم اعلان یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے کے سلسلے میں فکر مند ہے، تو ان لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا انتظام نعمت فاؤنڈیشن نے کیا ہے، جو جٹوارہ روڈ کے اوپر عالیشان بلڈنگوں میں لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے 5th سے لے کر 12 تک کے انگلش میڈیم کی تعلیم، جس میں 5th سے لے کر 10 تک کے انشاءاللہ وہ حافظ پلس بن کر جو ہے ایک بہترین، یعنی جو ہے دنیا کے سامنے ایک اچھا منصوبہ اور پلان لے کر وہ بچہ قابل بن کر سامنے آئے گا کہ اس نے 10 کا امتحان دیا اور اس سے پہلے ہی حافظ قرآن بن گیا۔ انگلش میڈیم اسلامی ماحول کے اندر، یہ انگلش کی تعلیم اسلامی ماحول کے اندر جب ملے گی، وہ دین کی دعوت کا داعیانہ کردار لے کر انشاءاللہ سامنے آئے گا۔ اسی طریقے سے 11ویں اور 12ویں کے بچوں کے لیے خصوصی کوچنگ سینٹر، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیکل اور انجینئرنگ لائن کے لیے نیٹ اور جو ہے جی کے لیے تیاریاں کی جاتی ہے، یہ بچے مستقبل میں انشاءاللہ کلیکٹر، کمشنر، ڈاکٹرز، وکلاء بن کر نکلیں گے۔ اچھے قابل ڈاکٹرز ہم دینا چاہتے ہیں، اچھے قابل وکلاء دینا چاہتے ہیں، تو نعمت فاؤنڈیشن کی طرف سے نعمت ریسیڈینشل اکیڈمی کے تحت جٹوارہ روڈ پر ایک بہترین انتظام کیا گیا ہے دارالاقامہ بورڈنگ کا۔ آپ اپنے بچوں کو وہاں داخل کرائیں۔ بہت مختصر نشستیں، محدود نشستیں ہیں۔ آپ کا بچے کے کھانے پینے رہنے کا اعلیٰ معیاری انتظام کیا گیا ہے، اور تعلیم کا بھی اعلیٰ معیاری انتظام کیا گیا ہے۔ قابل اساتذہ اکرام، ماہرین تعلیم کی نگرانی میں آپ کے بچوں کو تعلیم اور تربیت دی جائے گی۔ ان بچوں کی دینی اعتبار سے تربیت کے لیے عالمہ بھی رہے گی لڑکیوں کے ہاسٹل کے اندر، اور لڑکوں کے ہاسٹل کے اندر عالم بھی رہیں گے۔ ان کی نمازوں کے لیے ماشاءاللہ وہاں مسجد بھی موجود ہے۔
اس لیے ہماری گزارش ہے، نعمت فاؤنڈیشن کے ذمہ داران آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جلد سے جلد لڑکے اور لڑکیوں کو داخل کرانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیں اور مولانا کلیم صدیقی صاحب، مولانا رضوان صاحب کی آمد کو خیر کا ذریعہ بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔